سنن نبی داود حدیث نمبر 233 باب فی الجنوب یصلی بالقوم وهو ناس جنبی آدمی لوگوں کو بھول کر نماز پڑھائے۔ انسان جنبی ہے، یاد ہی بھول گیا، سویا اٹھا ایسے ہی جماعت وضو کیا، جماعت کرانے شروع کر دی بھول کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد العالم عن الحسن عن ابي بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی صلاة الفجر فأومأ بیدی ان مکانکم ثم جاء ورأسه یقطر فصلى بهم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں داخل ہوئے، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر رکے رہنا، ٹھہرے رہو، پھر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے سر سے ٹپک رہے تھے، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1629 اور صحیح ابن حبان الحسان حدیث نمبر 2232۔ اس حدیث کے کئی شواہد بھی ہیں سنن ابن ماجہ وغیرہ میں، ابن ماجہ حدیث نمبر 1220 وغیرہ، تو یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ حدیث نمبر 234 قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ بسنادہ ومعناه وقال في اوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر وانی كنت جنبا۔ حماد بن سلمہ نے مذکورہ بالا سند سے اس کے ہم معنی بیان کیا، سند اور معنی ایک ہی ہے۔ اس روایت کے شروع میں یہ لفظ ہیں کہ آپ نے تکبیر کہی تبھی انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اور آخر میں ہے اسی حدیث کے کہ جب نماز پوری کی تو فرمایا میں انسان ہوں اور میں جنابت سے تھا، انما انا بشر، میں انسان ہوں اور میں جنبی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جلد 5 صفحہ 41، اور سابقہ حدیث جو بھی ہم نے پڑھی وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ اس کو امام ابن الملکن نے تحفۃ المحتاج میں صحیح کہا ہے، اس حدیث کو، حدیث نمبر 536 اور 37 ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں قال ابو داود رواہ زہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال فلما قام فی مصلی، جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، وانتظرناہ ان یکبر، اور ہمیں انتظار ہوا کہ آپ تکبیر کہیں، ان صرف، آپ وہاں سے چل دیے پھرے، ثم قال، پھر فرمایا کما انتم، جیسے ہو ویسے ہی ٹھہرے رہو۔ ورواه ایوب وابن عون وہشام عن محمد سے مراد ابن سیرین ہیں، عن النبی، اور ابن سیرین یہ روایت مرسل ہے کیونکہ ابن سیرین تابعی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی نبی پاک علیہ السلام سے بیان کر تو اسے مرسل کہتے ہیں۔ قال فکبر ثم اوما الی القوم ان اجلسوا فذهب واغتسل۔ اس روایت میں کیا ہے، آپ نے تکبیر کہی، پھر اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ،
نجلسو بیٹھ جاؤ، فذهب فاغتسل آپ گئے اور غسل کیا، وکذالک رواه مالک عن اسماعیل بن ابی حکیم، اسی طرح سے روایت کیا مالک نے اسماعیل بن ابی حکیم سے، وہ عطا بن یسار سے، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ پھر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو داود وكذلك حدثناه مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كبر۔ امام ابو داود فرماتے ہیں اور ایسے ہی مسلم بن ابراہیم نے ہمیں اپنی سند سے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ ربیع بن محمد سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کے معنی مفہوم کے اختلاف کو، سند کے اختلاف کو، الفاظ کے اختلاف کو بیان کرنے کے لیے متعدد سندیں لائے ہیں اور اختلاف نقل کیا ہے۔ یہ دلیل ہے ان ہزاروں لاکھوں دلائل میں سے کہ الحمدللہ ائمہ محدثین امین تھے، امانت داری محدثین کا ترہ امتیاز تھا، انہوں نے ان کو جیسے سندیں ملیں، جو اختلاف ملا سند اور متن میں، اس کو حل کرنے کے لیے وہ امانت تھی، سندیں متن ان کا اختلاف امانت تھا، بعین ہی جیسے اپنے شیوخ سے سنا ویسے ہی ان کو جمع کیا اور متن اختلاف کو حل کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ان محدثین سے راضی ہو جائے۔ قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے ائمہ محدثین کو چنا، اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ اگر ایک بھی متبع قرآن و سنت جس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے وہ اللہ کا نام لیتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ ہمیں قرآن و سنت کی اشاعت کرتے رہنا چاہیے، قرآن و سنت کی تعلیم و ترویج کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم کو پھیلائیں۔ اللہ نے جو بھی ملکہ دیا ہے اپنے اس ملکہ کو قرآن و حدیث پر خرچ کریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آج کے دور میں امت کو قرآن و حدیث کے ساتھ اٹیچ رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت کی اشاعت ہے، قرآن و سنت کی ترویج ہے، قرآن و سنت کو وہ عام کرنے کی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، لگے رہے۔ اللہ کریم ان محدثین کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہی محدثین اس قرآن و سنت کے امین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، انہوں نے قرآن و سنت کو محفوظ کیا، سندوں کو، متنوں کو، اختلاف کو محفوظ کیا اور حل کیا۔ جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو یہ واقعہ دو طرح سے روایت ہوا ہے۔ پہلا حدیث ابو بکرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے اور تکبیر کہی، جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کے چند شواہد اور اسانید ذکر کی ہے۔ دوسرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے تکبیر کہنے سے پہلے ہی اشارہ فرمایا۔ اب دو روایتیں ہوگی، دو طرح واقع ہوگا۔ ان دونوں میں تطبیق ائمہ محدثین نے جو دی ہے وہ اس طرح ہے کہ داخلہ فی الصلاۃ یا کبر فی صلاۃ کا معنی ارادہ فعل ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا، یا
تکبیر کہنے کا ارادہ کیا تھا، یہ مراد ہے، ارادہ فعل۔ امام قاضی ایاز اور امام قرطبی نے ان روایات کے پیش نظر دو واقعات کا احتمال پیش کیا ہے کہ یہ واقعی دو ہیں، الگ الگ واقعات ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث منقول ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 275، صحیح مسلم حدیث نمبر 605۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 235، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي تحويل سند، وقال حدثنا عياش بن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس تحويل سند، وقال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراہیم بن خالد امام مسجد صنعاء، ماشاء اللہ، ابراہیم بن خالد صنعاء کی مسجد صنعاء میں یمن میں شہر صنعاء ہے، یہ شہر قدیم طرز کا ہے، اس کی ایک مستقل تاریخ ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس صنعاء میں ایک جامع مسجد ہے، یہ وہ جامع مسجد ہے جو صحابہ میں سے ایک صحابی نے بنائی تھی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں امام عبدالرزاق صنعانی، ماشاءاللہ، مصنف عبدالرزاق والے ائمہ محدثین کے اساتذہ یہ اسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھاتے رہے۔ امام احمد بن حنبل جیسے کبار محدثین امام عبدالرزاق سے پڑھنے کے لیے صنعاء میں آئے تھے، اسی مسجد میں، جامع مسجد صنعاء۔ قال حدثنا رباح عن معمر تحويل سند، وقال حدثنا معمر بن الفضل قال حدثنا وليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ اس میں امام ابو داود 4 سندیں لائے ہیں، ماشاءاللہ، 4 سندیں لائے حدیث کی، پھر آگے متن بیان کیا۔ اللہ ان محدثین سے راضی ہو جائے، اللہ ان محدثین کی قبروں کو روشن فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، یہ ہمارے محسن ہیں، اگر یہ کتابیں نہ لکھتے تو ہم گونگے اور بہرے ہوتے، اللہ کی قسم۔ تو اللہ نے توفیق دی ہو، صلاحیت دی ہو، توفیق دی ہو تو ہمیں لکھنا چاہیے۔ جو بھی بہن بھائی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں لکھنے پر توجہ دلاتا رہتا ہوں، کتنے ہیں وہ اتنے پتھر مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ان پر اثر ہی نہیں ہوتا، وہ لکھتے ہی نہیں، مانتے نہیں باتیں، لکھتے ہی نہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ سال ہر سال میرے پاس بیٹھ کر پڑھے، سال ہر سال میرے مدرسہ میں، دیگر اداروں میں جہاں میں نے پڑھایا، سال ہر سال مجھ سے پڑھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے، میں پڑھا رہا ہوں، پھر مسلسل دن رات لکھ رہا ہوں، سمجھاتا بھی تھا، کوشش بھی کرتا تھا کہ یار لکھا کرو بھائی، فلاں چیز کا ترجمہ کرو، تصحیح کرو، فلاں کی تلخیص کرو، تاکہ لکھنے کی عادت تمہیں بن جائے۔ وہ ایسے پتھر دل ثابت ہوئے، اتنے ہیرے میرے شاگرد، ہیرے، اللہ کی قسم، وہ لکھنے کی طرف آ جاتے تو کمال کر دیتے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضائع ہوگا وہ، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ہاں، کچھ اتنے اچھے نرم دلوں والے، بات کو قبول کرنے والے، ماشاءاللہ کتنے ہیں جنہوں نے ہماری باتیں مانی، ماشاءاللہ وہ تدریس بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں۔ یہ لکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک تاریخ ہے، ہمیں اس کو مرتب کرنا ہے، ہمیں لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے قلم سے کسی ایک کو فائدہ پہنچ جائے، ایک ہی صراط مستقیم پر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کتاب وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں قرآن و سنت کو عام کرنا چاہیے۔ کم ظرف لوگ، چھوٹے دلوں والے لوگ، جن سے نیکی کی توفیق اللہ نے چھینی ہوئی ہے، پتہ نہیں ان کی بدعمالی کی وجہ ہوتی ہے، وہ خود تو کرتے نہیں، سارا دن ایسے
سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں. اور اللہ کے بندو قرآن و سنت کو نشر کریں. بڑے بڑے شیوخ کی، بڑے بڑے محدثین کی ویڈیو، ان کی کتابیں میرے سمیت کتنی دنیا نشر کر رہی ہے. نیچے لکھا ہے شیئر کا مطلب ہے کلک کریں گے ہزاروں دنیا تک یہ میسج چلا جائے گا. سنگ دل قرآن و حدیث کے دشمن لوگ وہ شیئر کرنا برداشت نہیں کرتے. ہائے وہ اللہ کے بندوں کی صدقہ جاریہ ہے. شیئر کریں، ان چیزوں کو گھر گھر پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. ہو سکتا ہے یہی عمل آپ کے شیئر کرنے سے، میرے شیئر کرنے سے کوئی پڑھے، کوئی سنے اور وہ اپنا ایمان عقیدہ کو تبدیل کر دے، جنت کا راہی بن جائے. اس کی وجہ سے اللہ مجھے راہ کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. آمین. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ وصف الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا ينتف رأسه قد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. جس روایت کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا یہ وہی حدیث ہے. پہلی بات یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 629 640 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 605 ہے. یعنی یہ حدیث متفقن علیہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے قیامت کہی گئی، لوگوں نے صفیں بنا لیں، رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ جب آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا. تو لوگوں سے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. پھر آپ اپنے گھر گئے. اب اس میں واضح ہے کہ نماز شروع نہیں کی تھی. یہ دوسرا واقعہ ہے. اللہ اکبر. بعض محدثین کے قول کے مطابق پھر آپ اپنے گھر گئے. پھر ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے غسل کیا تھا. اسی اثناء میں ہم صفوں میں کھڑے رہے. یہ ابن حرب کے لفظ ہیں. وہذا لفظ ابن حرب. یہ ابن حرب کے لفظ ہیں. اس کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں وقال عیاش فی حدیث. عیاش نے اپنی حدیث میں یہ کہا، یعنی عیاش کے لفظ کیا ہیں؟ فلم نزل قیاما ننتظرہ حتی خرج علینا وقد اغتسل. ہم برابر کھڑے رہے، آپ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور غسل کر کے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دونوں احادیث اس مسئلہ میں واضح دلیل ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت کے کس قدر زیادہ پابند تھے. کس قدر نہیں کہنا چاہیے، 100% پابند تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن و سنت پر سب سے اول پہلے عمل کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آج کی حدیث اس مسئلہ میں واضح دلیل ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے ہمیں کوئی گناہ جرم نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم نے خود اپنی طرف سے شرم و حیا بنا لی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جنبی تھے، غسل یاد نہیں رہا تو صحابہ سے کہا بھی رکے رہو، میں ابھی آ رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت اور تکبیر کے درمیان کسی وجہ سے کچھ وقت کا فاصلہ ہو جائے، مثلا اقامت اب ہوئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے امام صاحب کو، تو 5 منٹ 10 منٹ لیٹ بھی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ
نہیں ہے، دوبارہ یہ نہیں دوبارہ کام شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مقتدیوں کو بھی ادب و احترام کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ اس طرح کا مسئلہ امام صاحب کو لاحق ہو گیا ہے تو یہ نہیں فتوے لگانا شروع کر دیں بھی امام کو کیا ہو گیا ہے، فتوے لگانا شروع کر دیں، لوگوں میں تشہیر کریں، امام صاحب کی بدتمیزی کریں، توہین شروع کر دیں، ایسی باتیں نہیں، بلکہ ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذرا برابر بھی اپنے ذہن میں بات نہیں رکھنی، نہ ہی کوئی تشہیر کرنی ہے۔ یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب کو یہ چیزیں لاحق ہو سکتی ہیں، بھول چک ہم سکتے ہیں، اور ہوتا ہے، انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام صاحب کو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے امامت و خطابت کرنی چاہیے، یہ نہیں شرم و حیا کی وجہ سے بے غسل اور بے وضو ہی جماعتیں کراتا رہے۔ ہمیں واقعہ بیان کیا ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالرزاق ساجد، علامہ عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ نے، یہ میرے استاد محترم ہیں، 3 سال میں نے شیخ محترم سے مرکز تربیہ میں پڑھا، الحمدللہ، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ کاش میرے استاد محترم قلم کی طرف بھی آتے، لکھنے کی طرف بھی آتے، اللہ کی قسم ایسا لکھنے کا ملکہ ہم نے دیکھا اپنے استاد میں کہ ایسا ملکہ بڑے کم لوگوں میں نے دیکھا ہے۔ افسوس کہ پروفیسری، ڈاکٹری اور خطابت کی وجہ سے دوسری طرف نکل گئے، لکھنے کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم شیخ عبدالرزاق ساجد صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمانے لگے میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد ابھی وہ جمعہ کی نماز پڑھانی تھی تو مجھے یاد آ گیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں ہے، میرا تو وضو ہے ہی نہیں، مجھے وضو بنانا ہی بھول گیا۔ فرمانے لگے میں نے کہا لوگوں میرا وضو نہیں ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ پھر گیا، میں نے وضو کیا اور آ کے جماعت پڑھائی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاح فرمائے، آمین۔